سڈنی کی ایک عدالت نے ایک آسٹریلوی ٹرانس خاتون کے لیے امتیازی ادائیگی کو دوگنا کر دیا ہے، جسے صرف خواتین کے لیے ایپ سے ہٹا دیا گیا تھا۔ یہ تقریباً 2 سال بعد آیا ہے جب روکسان تکل نے گیگل فار گرلز ایپ کے بانی سال گروور کے خلاف جنس کی شناخت کی بنیاد پر اپنا اکاؤنٹ بلاک کرنے پر کامیابی کے ساتھ مقدمہ دائر کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 2 روزہ سربراہی اجلاس کے بعد یہ کہتے ہوئے بیجنگ سے روانہ ہو گئے کہ انہوں نے شاندار تجارتی معاہدے کیے ہیں جو دونوں ممالک کے لیے بہت اچھے ہیں، لیکن دونوں سپر پاورز نے کیا اتفاق کیا اس کے بارے میں کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ ٹرمپ بدھ کے روز چینی رہنما شی جن پنگ کے ساتھ ایک عالی اسٹیک سمٹ کے لیے پہنچے۔ ان کے ساتھ کئی سی ای اوز، زراعت، ہوا بازی، الیکٹرک گاڑیاں اور مصنوعی ذہانت چس پر پھیلا ہوا ایک اعلیٰ پروفائل کاروباری وفد۔ ہندوستانی رائڈ ہیلنگ کمپنی ریپیڈو نے جمعہ کے روز کہا کہ اس نے ملک کی بڑھتی ہوئی لیکن چیلنجنگ موبلٹی مارکیٹ میں بہتر مقابلہ کرنے کے لیے 3 بلین کی قیمت پر تازہ فنڈنگ میں 240 ملین اکٹھا کیا ہے۔ پروسیس کی قیادت میں ایکویٹی راؤنڈ میں ویسٹ برج کیپٹل، ایسنوک ویسٹ برج کیل اور ایکسل سمیت موجودہ سرمایہ کاروں کی شرکت دیکھی گئی۔ یہ راؤنڈ $730 ملین کی پرائمری پچھلے سال ثانوی لین دین کے دوران ریپیڈو کی قیمت $3 بلین تھی۔ ڈربی شائر کے ہیڈ آف کرکٹ مکی آرتھر نے پاکستانی اسپنر سفیان مقیم کے آئندہ وائٹلٹی بلاسٹ 2026 مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ ڈربی شائر سے جاری کردہ چائگدی آرتھر نے کہا ایک بیان میں آرتھر نے کہا کہ سفیان کی عدم دستیابی نے کاؤنٹی سائیڈ کو نئے سیزن سے قبل اپنے سکواڈ کے توازن پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کیا۔ گرینڈ تھیفٹ آٹو ویز کے شائقین ایک بار پھر سرکاری خبروں کا انتظار کر رہے ہیں، جب ان رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ گیم کے پری آرڈر اگلے ہفتے لائی ہو سکتے ہیں۔ تازہ ترین افواہ اس وقت شروع ہوئی جب بیسٹ بائی سے وابستہ ای میل میں مبینہ طور پر 18 مئی سے 21 مئی تک جاری رہنے والی GTA 6 پری آرڈر مہم کی فہرست دی گئی۔ یہ دعوی اس وقت آن لائن پھیلنا شروع ہوا جب مواد کے تخلیق کار فراگ بوائے سائیک گیمنگ کو یوٹیوب لائیو اسٹریم کے دوران ایک موصول ہوئی۔ IGN نے گیم انفارمر کے ذریعے رپورٹ کیا۔ لاہور ٹریفک پولیس نے لاہور بھر کی ماڈل روڈز پر ٹریفک خلاف ورزیوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کر دیا ہے۔ رواں سال اب تک 42,000 سے زائد گاڑیوں اور موٹر سائیکل سوار سنٹرائی کی گئی ہے۔ سیرکاری اعداد و شمار کے مطابق حکام نے خطرناک ڈرائیونگ کی خلاف ورزیوں پر 18,141 موٹر سائیکلیں ضبط کی۔ ٹریفک پولیس نے لین لائن کی خلاف ورزی پر 12,289 موٹر سائیکل سواروں اور موٹر سائیکل سواروں کے خلاف بھی کارروائی کی۔ راؤ عبدالکریم نے پنجاب پولیس ملازمین کے خصوصی بچوں کے لیے بہترین طبی علاج کو یقینی بنانے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے، کیونکہ محکمہ نے رواں سال کے دوران 889 ملین روپے سے زائد کے فلاحی فنڈز جاری کیے ہیں۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق دماغی فالج میں مبتلا 721 بچوں کو 20,000 روپے ماہانہ الاؤنس دیا گیا، جس کی کل ادائیگی 642 ملین روپے سے زائد ہے۔ ہندوستان اور متحدہ عرب امارات UAE نے جمعے کے روز وزیر اعظم نریندر مودی کے خلیجی ملک کے دورے کے دوران اسٹریٹجک دفاعی شراکت داری کے فریم ورک پر اتفاق کی، کیونکہ وہ ایران جنگ کے درمیان تعلقات کو گہرا کرنا چاہتے ہیں۔ وزارت نے ایک بیان میں کہا کہ ہندوستان اور متحدہ عرب امارات نے اسٹریٹجک پیٹرولیم ذخائر اور مائع پیٹرولیم گیس کی فراہمی کے معاہدوں پر بھی دستخط کیے ہیں۔ ہندوستانی ارب پتی گوتم اڈانی اور ان کے بھتیجے ساگر اڈانی نے US سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کی جانب سے دائر کردہ سول فراڈ کے مقدمے کو حل کرنے کے لیے مجموعی طور پر $18 ملین جرمانے کی ادائیگی پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ 2024 میں ریگولیٹر نے اڈانیوں پر الزام لگایا تھا کہ وہ ہائی پروفائل قابل تجدید توانائی کے منصوبوں کے لیے بھارتی حکام کو رشوت دے رہے ہیں اور بانڈ کی پیشکش کے ذریعے فنڈز اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے امریکی سرمایہ کاروں کو انسداد رشوت ستانی کے طریقوں کے بارے میں گمراہ کر رہے ہیں۔ صومالی بحری قزاق تجارتی بحری جہاز کے طور پر ایران میں جنگ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ افریقہ کے گرد طویل راستوں کے ذریعے تنازعات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے اسٹرائک زون میں چلے جاتے ہیں۔ مشرق وسط بڑھتے ہوئے تنازع نے حرمز کے راستے ٹریفک کو روک دیا ہے، جو کہ دنیا کے تقریباً 20% تیل قدرتی گیس سے بن 20% قدرتی گیس اور اہم خام مال کے لیے ایک اہم راستہ ہے۔ اس سے بچنے کے لیے کیریئرز کو افریقہ کے جنوبی سرے کے گرد چکر لگانا پڑتا ہے، سفر کے اوقات کو ہفتوں تک بڑھانا پڑتا ہے اور سمندری ٹریفک کو براہ راست غیر مستحکم صومالی بیسن میں دھکیلنا پڑتا ہے۔
ہندوستان نے ایندھن کی قیمتوں میں تقریباً 3% اضافہ کر دیا ہے، کیونکہ ایران کی جنگ اور آبنائے اور معیشت کی بند سے پیدا ہونے والی توانائی کے بحران نے معیشت کو کاٹنا شروع کر دیا ہے۔ نئی دہلی میں حکومت نے جمعہ کو 3 لیٹر قیمت میں اضافے کا اعلان کیا کیونکہ اس نے سپلائی کی کمی کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کو پورا کیا۔ پیٹرول کی قیمت بڑھ کر 97-70 روپے فی لیٹر ہو گئی، جبکہ ڈیزل 90-67 روپے 94 تک پہنچ گیا۔ فن لینڈ نے اپنی فضائی حدود میں مشتبہ ڈرون کی سرگرمیوں پر خطرے کی گھنٹی بجانے کے بعد اپنی دفاعی افواج کو روک دیا ہے۔ حکام نے جمعہ کے روز کہا کہ ہیلسنکی کے علاقے کے اوپر مشتبہ ڈرون کی سرگرمی سے اب کوئی خطرہ نہیں ہے اور ہنگامی رد عمل شروع کرنے کے بعد حالات معمول پر آ رہے ہیں، بشمول لڑاکا طیاروں کا آغاز اور دارالحکومت کے ہوائی اڈے کی بندش۔ گوگل کچھ نئے اکاؤنٹس کے لیے مفت اسٹوریج کو 15 GB سے کم کر کے 5 GB کر سکتا ہے، جب تک کہ صارفین فون نمبر کو لنک کریں۔ کمپنی نے طویل عرصے سے ہر گوگل اکاؤنٹ کے ساتھ 15 GB مفت اسٹوریج کی پیشکش کی ہے۔ اس اسٹوریج کا اشتراک پورے گوگل ڈرائیو، گوگل فوٹوز اور جی میل میں ہوتا ہے۔ گوگل کا سپورٹ پیج اب کہتا ہے کہ ہر اکاؤنٹ میں بغیر کسی لاگت کے 15 GB تک اسٹوریج شامل ہے۔ کراچی کے ایڈیشنل انسپکٹر جنرل AIG آزاد خان نے جمعہ کو مبینہ ملکہ انمول عرف پنکی کے خلاف تحقیقات کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ تفتیش کاروں کو منشیات وقت چلانے میں غیر ملکیوں کے مت ہونے کے بارے میں معلومات ملی ہیں۔ انمول کو اس ہفتے کے شروع میں کراچی میں اس کے اپارٹمنٹ سے پولیس اور ایک سویلین انٹیلیجنس ایجنسی کے مشترکہ چھاپے میں منشیات اور 2 مقدمات کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیجنگ کا دورہ جمنہ کے دورے کے ساتھ اختتام پذیر ہوا، جو کہ 14ویں صدی کے خصوصی کمپاؤنڈ ہے جہاں لا چینی رہنما رہتے اور کام کرتے ہیں۔ جی کی اس دورے پر رہنمائی کرنا کیمروں کے لیے ایک اور لمحہ تھا جو کہ 2 روزہ سفر میں بہت زیادہ تھا، لیکن دونوں فریقوں کی طرف سے متفق ہونے والی پالیسی کے بارے میں تفصیلات کے بارے میں بہت کم۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیجنگ کے دورے سے پہلے ہفتوں سے ان کی انتظامیہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان امن معاہدے تک پہنچنے کے لیے ہونے والے مذاکرات کے درمیان چین پر ایران پر جھکاؤ رکھنے کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے۔ اس کے باوجود جب ٹرمپ چینی دارالحکومت میں 40 گھنٹے سے کچھ زیادہ کے بعد اور صدر سی جن پنگ کے ساتھ باتوں کے ایک سلسلے کے بعد جمعہ کی سہ پہر کو بیجنگ سے ایئر فورس 1 پر روانہ ہوئے، اس بات کا بہت کم ثبوت تھا کہ دنیا کی 2 طاقتور ترین ممالک دنیا کی ختم کرنے کے بارے میں کوئی معاہدہ کیا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق 2025 میں ہونے والی ہنگامہ آرائی کو ایک طرف رکھتے ہوئے ابتدائی علامات امریکہ اور چین کی طرف اشارہ کرتی ہیں، جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ چین کے بعد ہیں۔ ٹرمپ اس چین کے صدر شی ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ چین کے بعد ہیں۔ ٹرمپ اس ہفتے چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات کے لیے 3 دن کے لیے بیجنگ میں تھے۔ ان کے ساتھ امریکی CEOs کا ایک وفد بھی شامل تھا، جس میں ایپل انڈیا، بلیک راک اور گولڈمین سیکس کے سربراہان بھی شامل تھے۔ رامون مقبوضہ مغربی کنارے 1940 کے بعد سے اپنی وسطی مغربی کنارے کی بیڈوین کمیونٹی کی 7ویں جبری نقل مکانی کے بعد ابو نجاح یوم نکبہ تک سوچنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ وہ بہت جلدی میں تھا، دن کے بحرانوں پر ردعمل ظاہر کرنے میں بہت مصروف تھا۔ مسلسل تیسرا نکبہ، جیسا کہ اس نے اسے کہا، یہ رہنے کے لیے مناسب جگہ نہیں ہے، اسی وجہ سے میں جلدی میں ہوں، مجھے لے جانے کے لیے گاڑی کا انتظار کر رہا ہوں۔ ابو نجح نے کہا، مختار یا این سامیہ کی سابقہ بدو برادری کے رہنما نے رامون کے مضافات میں حال ہی میں نصب کیے گئے خیمے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جلجیا میں بڑھتے ہوئے تشدد کے درمیان اپنے بیٹوں کو ڈھونڈنے کے لیے بھاگے۔ پنجاب اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ SC نے نرسنگ سٹاف کو جنرل ڈیوٹی پر تعینات کرنے پر پابندی عائد کرتے ہوئے تمام اداروں کو ہدایت کی ہے کہ نرسوں کو ان کے اصل عہدوں سے دور تعینات نہ کیا جائے۔ ایک سرکاری خط کے مطابق نرسوں کو جنرل ڈیوٹی پر مامور کرنے کا عمل صحت کی خدمات کی فراہمی کو متاثر کر رہا تھا۔ جواب میں ککما نے ہدایت کی ہے کہ نرسنگ سٹاف صرف ان پوسٹوں پر ڈیوٹی سر انجام دے جس کے لیے انہیں تنخواہ دی جاتی ہے۔ 2019 اور 2026 کا موازنہ کرنے والی ہائی ریزولوشن سیٹلائٹ تصاویر نے اپر دیر کے کچھ حصوں میں بڑے پیمانے پر جنگلات کی کٹائی کا انکشاف کیا ہے، جس سے خیبر پختونخوا میں جنگلات کے تحفظ پر تازہ تاثوے شیک کیا ہے، جہاں شیرنگل کے ڈھاکے میں جاٹکول پائی جاتی ہے۔
स्पेस क्लाइमेट से ली गई तस्वीर शिरंगल के इलाके में जाटकुल गांव के करीब 13 कुदरती दरख्तों के ढकने के वसी नुकसान को जाहिर करती हैं, जहां 7 साल के अरसे में जंगल के बड़े हिस्से खाली ज़मीन में तब्दील हो चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB की जानिब से 1 जुलाई से शुरू होने वाले नए कंट्रैक्ट साइकिल से कबल कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कंट्रैक्ट में बड़ी तब्दीलियां मुतवक्का हैं। ज़राइके के मुताबिक सेंट्रल कंट्रैक्ट का मौजूदा मालियाती मॉडल 30 जून को ख़त्म हो जाएगा। 3 साला मालियाती ढांचा 2023 में PCB के साबिक चेयरमैन ज़िका अशरफ के दौर में मुतारिफ कराया गया था और मौजूदा चेयरमैन मोहसिन नकवी के दौर में इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई। सेनेट ने एक हुकूमती बिल मंजूर किया है जिसमें मुसाफिरों के लिए मुआवजे में इजाफा किया जाएगा, जिसमें एयरलाइन की खराबी के बायस हवाई सफर के दौरान मौत या चोट शामिल है। तरमीम शुदा कानून के तहत मुआवजा रुपए से बढ़ाकर रुपए कर दिया गया है। 5 मिलियन से रुपए 20 मिलियन। तारिक फजल चौधरी ने कैरेज बाई तरमीमी बिल 2026 सेनेट में पेश किया, जहां अपोजिशन की जानिब से बिल को कायमा कमेटी को भेजने के मुतालबे के बावजूद इसे कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने हुकाम को सूबे भर में मैन होल के नीचे हिफाजती जाल लगाने की हिदायत की है ताकि हादसात से बचा जा सके और अवाम की हिफाजत को बेहतर बनाया जा सके। पॉलिएस्टर पट्टी के हिफाजती जाल मैन होल्स गिटरोन निकासी आप के निज़ाम के अंदर लगाए जाएंगे। गुजरांवाला में एक पायल प्रोजेक्ट पहले ही शुरू किया जा चुका है, जिसमें 30,000 मैन होल्स पर जाल लगाए जाएंगे। PPP की MNA और तर्जुमान शाजिया मरी ने जुम्मा के रोज कहा कि 2 लोगों के दरमियान बातचीत की एक मिसाल जिन्होंने कई सालों से करीब से काम किया था तन्हाई नहीं दिखा सकता। पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलाल भट्टो जरदारी की उनके साथ पीपल्स पार्टी के वीडियो क्लिप सोशल पर वायरल होने के बाद ये वाकया जुमेरात को इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस में पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश आया। सरकारी ज़राए ने जुमुआ को बताया कि खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बाजोड़ में एक फ़ौजी कैंप पर हमले को पसपा करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस ने 9 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि मंगनी के दौरान 4 सिक्योरिटी अहलकार भी शहीद हुए। कनाडा के रीपर ड्रीक ने अपने फ़लस्तीनी निज़ाद अमरीकी हम असडी जे खालिद पर अपने ही लोगों की हालत जार पर मुखर जिक्र की वाज़े बेहिसी पर सिर्फ एक वहशियाना डिस्क खोल दिया। ड्रीक ने जुमुआ को 3 नए एल्बम्स आइस मीन हबीबी और मेड ऑफ ऑनर को गिराया, जिसमें एक गाने में खास तौर पर ताकतवर लाइन थी जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी आखिरी सुबह बीजिंग में जोंगननहाई में गुजार, जो कि चीन की हुक्मरान कम्युनिस्टी क़यादत का इंतहाई खफिया सख्त हिफाजती हिसार है। ट्रंप और चीनी रहनुमाशी जिनपंग उसके कदीम बागात में टहल रहे थे। ट्रंप ने गुलाब और जी की चाय और दोपहर के खाने पर बातचीत करने से पहले बीज भेजने की पेशकश की थी। इटली की वजारत खारजा ने जुमेरात को बताया मालदीव में स्कूबा डाइविंग के हादसे में 5 इतालवी शहरी हलाक हो गए हैं। वजारत खारजा के बयान में कहा गया है कि वाक़या उटूल में पेश आया, जहां ये ग्रुप तकरीबन 50 मीटर 165 फीट की गहराई में ज़ेराबगारों की एक सीरीज़ को तलाश करने की कोशिश कर रहा था। अमेरिका क्यूबा के साबिक सदर राउल कास्त्रो पर फ़र्द जुर्म आयद करने का हुकूमत पर दबाव बढ़ा रहा है, क्योंकि वाशिंगटन जजीरे की कम्युनिस्ट हुकूमत पर दबाव बढ़ा रहा है। जुमेरात को मुताद्दिद जो अमरीकी ज़राए साला भाई के खिलाफ मुमकिना ज़मात 1996 के इस वाक़े से मुतल्लिक़ हैं, जिसमें क्यूबा ने कास्त्रो मुखालिफ इंसानी हमदर्दी ग्रुप बिरादर्स टू दी रेस्क्यू के जरिए उड़ाए गए तैयारों को मार कराया था। मई में तकनीकी छांटियों में दोबारा इजाफा हो रहा है। महीना सिर्फ आधा ख़त्म होने के बावजूद इजाल कटौतियों की तादाद पहली अप्रैल के कल के करीब में कटुओं की तादाद पहले ही अप्रैल के कल के करीब है। ट्रू अप के आदाद 35,700 से ज़्यादा टीक वर्कर्स को फारग किया जा चुका है। ये रफ्तार पिछले साल के मुकाबले में तेज़ी से आगे बढ़ रही है, जब 2025 में 2,45,000 से ज़्यादा टीक वर्कर्स ने अपनी मुलाजमतें खो दी।